بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام سید عباس علی شاہ ہے اور میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے درس نظامی کا کورس میں نے مکمل کیا۔ اب یہاں قاری حبیب الرحمن صاحب کے پاس آیا ہوں کچھ چیزیں باتیں سیکھنے کے لیے جو ایک استاذ کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور پڑھانے کے وہ چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو ایک پڑھانے کا شعبہ ہے، انسان پڑھ تو لیتا ہے لیکن پڑھانا بھی ایک اسی میں سے ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کسی استاذ کے ذریعے وہ انسان سیکھ سکتا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حرکات و اعراب کے بارے میں۔ حرکات و اعراب یہ ہمارا لیسن نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حرکات کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور اعراب کس بات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حرکات وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہیں، یعنی کہ پڑھنے کا طریقہ ہم قرآن پاک کو حرکات کے ذریعے سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو اعراب ہے، اعراب سے ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اگر مثال کے ذریعے واضح کریں فی قلوبہم، اب یہاں فی قلوبہم کے اندر اگر ہم ان کے اوپر سے جتنے اعراب و حرکات لگی ہیں اگر ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں تو ہم اس قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب ہم ان کے اوپر ان حرکات کو ہم نے لگایا تو اس صورت میں ہمیں پتہ چلا یہ لکھا ہے فی قلوبہم، اور اس کے بعد دوسری مثال ہے لہم، اور اس کے بعد اگلی مثال ہے واللہم۔ اب لکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں جب تک ان کے اوپر اعراب حرکات نہ ڈالی جائیں، لیکن ان کا معنی اور ان کا پڑھنے کا انداز دونوں کا مختلف ہے۔ یہاں اس کو پڑھتے ہیں لہم اور اس کو پڑھتے ہیں واللہم۔ اب دوسری بات، لکھنے میں ہم نے جب اس کو پڑھا تو یہ آیا لہم، اور جب اس کے اوپر اعراب ڈالا تو اس سے پتہ چلا ہمیں یہ واللہم ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اعراب کے ذریعے ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، اور اعراب وہ لفظ کے آخری حرف پر موجود ہوتا ہے، اور جو لفظ کے آخری حرف پر موجود ہو وہ اعراب کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے شعبوں کے اندر جو مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی فاعل ہوتا ہے، کوئی مفعول ہوتا ہے، اسی طرح جو قرآن پاک کی عبارت ہے اس کے اندر بھی فاعل اور مفعول پایا جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ فاعلی کسے کہتے ہیں؟ فاعلی کام کرنے والے کو، یعنی کہ کام کرنے والے کی جو حالت ہے اس کو وہ ثابت کرتا ہے۔ اور مفعولی کسے کہتے ہیں؟ مفعولی جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اضافی، اضافی کہتے ہیں کہ دو اسموں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اضافی کہا جاتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ فاعل ہے اور کون سا مفعول ہے؟ اب اس کے اندر کچھ مثالیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ حامد نے محمود کو مارا۔ اب یہاں جب فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے، فاعل کے اندر فاعل کے ساتھ لفظ نے لکھا جاتا ہے، اور جب مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے تو مفعول کے اندر لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حامد نے محمود کو مارا، اس عبارت میں حامد فاعل ہے کیونکہ اس کے ساتھ نے آیا، اور مفعول اس کے اندر جو ہے وہ محمود ہے کہ محمود کو، اب کو کا ذکر کس کے ساتھ آیا؟ وہ محمود کے ساتھ آیا، تو معلوم ہوا یہاں حامد جو ہے وہ فاعل بنتا ہے اور محمود اس کا مفعول بنتا ہے۔ اور دوسری مثال کو سمجھنے کے لیے محمود نے حامد کو مارا، اب یہاں محمود یہ اس کا بن گیا فاعل، اور اس کے بعد حامد کو، اس کے ساتھ کو کا ذکر ہوا، یہ بن گیا مفعول۔ ٹھیک ہے، یہ فاعل بن گیا اور یہ حامد مفعول بن گیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی علامات ہیں جو فاعل ہونے پر دلالت کرتی ہیں؟ اس میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے اوپر آخر میں اس کے دو پیش آ جائیں یا ایک پیش آ جائے تو وہ فاعل کہلاتا ہے۔ اسی طرح مفعول کے اوپر دو زبر آ جائیں یا کھڑی زبر آ جائے یا پھر زبر آ جائے، اس کا اعراب آ جائے تو وہ مفعول کہلاتا ہے۔ اور پھر جو اضافی ہے، اضافی کی وہ پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے دو زیر ہوتی ہیں یا ایک زیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے جو آپ کے سامنے اردو کی عبارت لکھی، حامد نے محمود کو مارا، اب ہم اس کو عربی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے اور مفعول ہے۔ ہم نے لکھا ضرب حامد محمودن،
اب یہاں جو حامدن ہے یہ بن گیا اس کا فاعل، اور اس کے اندر کون سی علامات پائی جا رہی ہیں؟ دو پیش۔ اب یہ دو پیش اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یہ اس کا فاعل ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی مثال دو زبر۔ اب دو زبر یہاں محمودن یہ بنتا ہے اس عبارت کا مفعول، اور یہ دو زبر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی مثال ضرب محمود حامدن، اس مثال میں بھی محمود یہ ضربہ کا فاعل بن رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ رہا ہے، اور یہ تنوین علامت تھی فاعل ہونے کی، اور پیش بھی علامت ہے لیکن یہاں تنوین آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد حامدن یہ جو ہے یہ اس کا مفعول بن رہا ہے اس عبارت کا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ جو اعراب ہوتا ہے وہ لفظ کے آخری حرف پر ہوتا ہے، جیسا کہ یہ مثال دے کر آپ کو سمجھایا کہ الحمدو، الحمدو کے اوپر جو یہ پیش ہے یہ اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان ساری باتوں کو اگر ہم قرآن پاک کی نظر سے دیکھنا چاہیں، قرآن پاک کی مثالوں سے دیکھنا چاہیں، تو ہم لکھتے ہیں عبارت قاتل داود جالوتا۔ اب اس کے اندر داود کیا بنتا ہے؟ وہ فاعل بنتا ہے قاتلہ کا، اور جالوتا یہ کیا بنتا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے اس عبارت میں۔ اب جو مثال آپ کو سمجھائی تھی کہ اردو کے اندر لفظ نے کا ذکر آتا ہے، اور عربی کے اندر جو فاعل کی علامت ہے، پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پیش آتی ہے یا دو پیش آتی ہیں۔ اب یہاں پر پیش آئی جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ داود اس قاتلہ کا فاعل بن رہا ہے۔ اب داود نے جالوت کو قتل کیا، یہاں پر پیش آ گئی، اور اردو کی مثال میں سمجھنے کے لیے فاعل کے ساتھ لفظ نے کا ذکر آ گیا، اور جالوت کے ساتھ لفظ کو کا ذکر آ گیا، اور جو عربی عبارت ہے اس میں سمجھنے کے لیے جالوت کے اوپر زبر آ گیا۔ اب یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سمجھایا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف ایک دن کے اندر، کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہے، یہ تو قرآن پاک کی دلیل ہے اور رب کا خود فرمان ہے۔ جب ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا چاہا تو سیکھنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک بہت آسان کتاب ہے، لیکن جب ہم اپنے کاموں میں سے کچھ وقت نکالیں گے قرآن کے لیے تو اس صورت میں ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔